تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 6 سیٹیں جیت کر سب سے آگے ہے۔ عمران خان کراچی، پشاور، مردان، چارسدہ، فیصل آباد، ننکانہ صاحب سے کامیاب ہو گئے ہیں۔ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی نے کراچی اور ملتان سے قومی اسمبلی کی ایک نشست جیتی ہے، تو یوں قومی اسمبلی کی 2 نشستیں پیپلز پارٹی جیتنے میں کامیاب ہوئی ہے، تو پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پر رہی ہے۔ ملتان سے علی موسیٰ گیلانی نے تحریک انصاف کی مہربانوں کو شکست دی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہربانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسے کراچی سے پیپلز پارٹی کے حکیم بلوچ نے عمران خان کو شکست دے دی ہے۔ اسی طرح پنجاب اسمبلی کی 3 نشستیں تھیں، جس پر 2 پر تحریک انصاف کامیاب قرار پائی ہے، جبکہ 1 پر نون لیگ کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ تو ضمنی الیکشن کا یہ معرکہ تھا جس میں تحریک انصاف نے میدان مارا ہے۔ قومی اسمبلی کی کل 8 سیٹیں تھیں، جس پر تحریک انصاف نے 6 سیٹیں حاصل کی ہیں، اور یوں تحریک انصاف واضح برتری کے ساتھ سب سے آگے ہے۔ عمران خان کراچی، پشاور، مردان، چارسدہ، فیصل آباد، ننکانہ صاحب سے کامیاب ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے کراچی اور ملتان سے قومی اسمبلی کی 2 نشستیں حاصل کی ہیں۔ ملتان کی نشست پر کڑا مقابلہ تھا سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادی کے مابین، لیکن یہ سیٹ جیتی ہے علی موسیٰ گیلانی نے۔ علی موسیٰ گیلانی نے تحریک انصاف کی جو امیدوار تھی مہربانوں ان کو شکست دے دی ہے۔ اسی طرح عمران خان کو 1 سیٹ پر شکست ہوئی ہے۔ کراچی سے پیپلز پارٹی کے حکیم بلوچ نے عمران خان کو شکست دے دی ہے۔ پنجاب اسمبلی کی 2 سیٹیں پی ٹی آئی کے نام، جبکہ 1 پر مسلم لیگ نون کو فتح نصیب ہوئی ہے۔ ضمنی الیکشن کا یہ معرکہ تحریک انصاف کے نام رہا ہے۔ تحریک انصاف قومی اسمبلی کی 6 سیٹیں جیت کر سب سے آگے ہے۔ عمران خان کراچی، پشاور، مردان، چارسدہ، فیصل آباد اور ننکانہ صاحب سے بھی کامیاب ہوئے ہیں، جبکہ کراچی کی 1 سیٹ سے انہیں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔ پیپلز پارٹی کا 2 نشستوں کے ساتھ دوسرا نمبر ہے۔ ملتان سے علی موسیٰ گیلانی جیت گئے ہیں، جبکہ شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی مہربانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما اسد عمر نے کہا ہے کہ ضمنی الیکشن ریفرینڈم تھا، عوام نے پھر فیصلہ سنا دیا۔ عمران خان پر اعتماد کا اظہار واضح پیغام ہے۔ ثابت ہو گیا تحریک انصاف ہی ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اصل میں یہ ایک ریفرینڈم تھا، کیونکہ قوم کو تو پتہ تھا، خاص طور پہ قومی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں، کہ یہاں پر تو عمران خان نے جیت کے اسمبلی کے اندر جا کے اوتھ بھی نہیں لینا۔ اس لیے لوگ جو ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے تھے، وہ یہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آ رہے تھے کہ ان کو اپنے کوئی حلقے کے کام کروانے تھے، ان کو کوئی گلی، کوئی نالی، کوئی پانی کا کام کروانے تھے۔ ایسا نہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے، لیکن پاکستان کے عوام کو بھی یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ پاکستان تاریخ کے ایک انتہائی اہم موڑ پر آ گیا۔ آج ایک دفعہ پھر پاکستان کے عوام نے عمران خان کے اندر اپنے اعتماد کا اظہار کیا، اور یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوئی۔ سیاسی طور پر جو سمجھتے ہیں کہ 13 جماعتیں ایک طرف، آپ کو پتہ ہے ایسی سیٹیں، مردان والی سیٹ، وہاں پہ پی ڈی ایم کی جو سارا ٹولہ ایک طرف مل کے الیکشن لڑا تھا، ان کے پچھلے الیکشن میں تقریباً 1,40,000 ووٹ تھا۔ تحریک انصاف 58,000 ووٹ لے کے جیتی تھی الیکشن، مطلب ان سے آدھا بھی نہیں تھا، اور آج وہ سیٹ بھی جو ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان جیت رہے ہیں۔ ہم 2/3 سیٹیں نہیں جیت سکے، ہم 3/4 سیٹیں جیت گئے۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا ہے کہ ملتان سے سیٹ جیت لینا اعزاز کی بات ہے، نشست پارٹی کو پیش کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا روشن مستقبل ہے، کسی کو دھرنا دینا ہے تو دے، افراتفری کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہاں سے جیت جانا یہ بہت بڑا اعزاز ہے اور بہت عزت کی بات ہے، احترام کی بات ہے۔ ہر چیز اقتدار نہیں ہوتی، باقی پارٹی ہیں، وہ جو پالیسی ان کی ہوگی، اگر پارٹی کو ضرورت ہوگی تو وہ جو کرنا چاہیں گے پارٹی ڈیسیژن۔ پارلیمنٹ کا مستقبل بڑا برائٹ دیکھ رہا ہوں، کیونکہ میں ڈیموکریٹک آدمی ہوں۔ یہ لوگ ہیں صرف ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے، اگر یہ کہیں کہ جناب ہمیں ڈیٹ دی جائے الیکشن کے لیے ورنہ ہم دھرنا کرنا چاہتے ہیں، تو دھرنا کرنا چاہتے تو کریں، ہم نے تو نہیں روکا۔ تو وہ، مگر یہ میں بتا دوں، ان کو اجازت قطعاً نہیں ہوگی کہ ملک میں وہ افراتفری کریں۔ کراچی میں قومی اسمبلی کے حلقہ 237 سے جیتنے والی پیپلز پارٹی کے امیدوار عبدالحکیم بلوچ کہتے ہیں کہ لوگوں نے عمران خان کا بیانیہ مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی کو بہت کم ووٹ پڑے ہیں، عمران خان کو اب اپنا بیانیہ بدل لینا چاہیے۔ وہ کراچی میں میڈیا سے بات کر رہے تھے۔
ایک چیز ہو گئی کہ کراچی کے لوگ بہت باشعور ہیں. کراچی کے لوگ کہتے ہیں نا کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اور وہ پڑھے لکھے لوگوں نے عمران خان کے بیان کو بالکل رد کر دیا. آپ خالی 239 237 کو چھوڑ کے 239 میں بھی دیکھیں تو وہاں بھی عمران خان کو ووٹ وہ اتنے نہیں ملے. ٹرن آؤٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. اور ہمارے ملیر والوں نے تو اپنا ایک بدلہ لیا تھا نا 2018 کا, تو ان کے مینڈیٹ پہ ڈکیتی پڑی تھی نا. عمران خان کو کراچی کے لوگ بالکل رد کر چکے ہیں. تو عمران خان کو میرے خیال میں اپنا بیانہ چینج کرنا چاہیے. تحریک انصاف نے کراچی کے حلقہ این 237 کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا ہے. پی ٹی آئی کے رہنما علی زیدی نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کھلی دھاندلی کی ہے. بیلٹ پیپرز پر سرعام ٹھپے لگائے گئے. وہ کراچی میں گفتگو کر رہے تھے. سارا دن نظر آیا کہ 237 میں کیا ہو رہا ہے. پہلے ہمارے جو کراچی کے صدر ایم پی اے بلال غفار, ان کے اوپر قاتلانہ حملہ کیا. ایم پی اے پیپلز پارٹی کا سلیم بلوچ, اس کے ساتھ اس کے وہ دوسرا گنڈا جو ادھر انہوں نے لگایا ہوا ہے سلمان مراد, جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے ملیر کا گنڈا, اس نے پیچھے حکیم بلوچ بیٹھا ہوا ساری گیم کروا رہا ہے. اس کی ناک ٹوٹ گئی, اس کے سر میں لگا, بہت اسپتال میں. پولنگ اسٹیشنوں کے اندر اس کے ٹھپے لگا رہے ہیں. تو اگر ایسا الیکشن کرانا ہے, ہم تو یہ الاؤ ہی نہیں کرتے اپنے ورکرز کو, نہ اپنے کارکنان کو, کہ کبھی بھی اس طرح کی ایمانداری سے الیکشن لڑیں, ایمانداری سے الیکشن جیتے, ایمانداری سے اگر ہارنا بھی ہار بھی گئے. تو یہ الیکشن کا رزلٹ ہم بالکل تسلیم نہیں کر رہے. اور یہ پورے سندھ میں یہ زرداری مافیا پچھلے 15 سال سے یہی کرتے آیا ہے. جہاں جہاں رورل ایریاز ہیں وہاں یہ اسی طرح کا الیکشن ٹھپے لگا کے, بےایمانی کر کے, بدماشی کر کے, اور یہ جیت. سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ کوئی بھی سیاسی لیڈر عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ملیر کے ضمنی الیکشن میں دھاندلی کی گئی. سندھ حکومت نے پولیس کے ذریعے پولنگ سٹیشنز کے اندر جعلی ووٹ کاسٹ کرائے. عمران خان نے ایم کیو ایم کو بھرپور شکست دی ہے. وہ کراچی میں گفتگو کر رہے تھے. 237 پہ متوقع دھاندلی تھی, دھاندلی ہوئی, جیسا ہم دیکھ کر رہے تھے ویسے ہوئی, اور شاید ہماری توقعات سے زیادہ بھی ہوئی. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک طرف حکیم بلوچ, ایک طرف عمران خان, اور وہ مقابلہ چل رہا ہو, کانٹے کا مقابلہ چل رہا ہے جی. کدھر کہاں راجہ بھوج, کہاں گنگو تیلی, کدھر مقابلہ ہو سکتا ہے. عمران خان کا مقابلہ آج خود نواز شریف, آصف زرداری اور بلاول بھٹو نہیں کر سکتے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ چاہے لاڑکانہ یا لیاری جہاں جی چاہے الیکشن لڑ لیں, کھڑے تو ہیں عمران خان کے سامنے. یہاں پہ انہوں نے اسٹفنگ کی ہے, انہوں نے پولیس کو یوز کیا ہے, پولیس نے آ کے پولنگ اسٹیشن خالی کرائے ہیں, اس کے بعد اسٹفنگ کی ہے, فارم 45 سائن کرائے, اور ووٹوں سے تو انہوں نے غدر مچایا. ورنہ یہ تو 1000-2000 ووٹ سے اوپر نہیں جاتے تھے. 239 کی اسٹوری کوئی نہیں ہے, شارٹ اسٹوری ہے. ایم کیو ایم وہاں صفحہ ایس ٹی سے مٹ گئی ہے. خان صاحب نے کوئی 1/10 کے مارجن سے ان کو ڈیفیٹ دی ہے. ان کے اپنے لوگ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, کیونکہ ان کے متواتر طریقے سے جو فیصلے کرتے جا رہے ہیں, اور وہ بار بار وہاں سے بات آتی کرنے پریشر کر رہے ہیں. تو وہ مجبور قومی موومنٹ ہے اس وقت, اور مجبوری میں فیصلے ہو رہے ہیں. مجبوری وزارت رکھنے کی ہے, مجبوری جو ہے وہ حکومت میں رہنے کی ہے. شیخوپورہ کے حلقہ پی پی 139 میں مسلم لیگ نون کامیاب. تحریک انصاف نے دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی ہے. تحریک انصاف نے شیخوپورہ کے ضمنی انتخابات میں ناکامی پر الیکشن کمیشن کو ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی ہے. درخواست گزار میاں ابوبکر نے موقف اپنایا کہ حلقے کے 9 پولنگ سٹیشنز پر دھاندلی کی گئی ہے. ریٹرننگ آفیسر نے کہا ہے کہ درخواست کا جائزہ لے رہے ہیں, آج کوئی فیصلہ کر لیں گے. بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کراچی اور ملتان سے الوداع تحریک انصاف. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ٹویٹ کیا, کہا حکیم بلوچ اور موسیٰ گیلانی کو کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ٹویٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ حکیم بلوچ اور موسیٰ گیلانی نے 2018 میں چرائی گئی نشستیں واپس لے لی ہیں. تو بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ان کے جو کامیاب امیدوار ہیں علی موسیٰ گیلانی اور حکیم, ان کی جانب سے ان کو مبارکباد دی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کراچی اور ملتان سے الوداع پی ٹی آئی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا. انہوں نے حکیم بلوچ اور موسیٰ گیلانی کو کامیابی پر مبارکباد بھی پیش کی ہے. ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ حکیم بلوچ اور موسیٰ گیلانی نے 2018 میں جو پیپلز پارٹی کی نشستیں ان سے چرائی گئی تھیں وہ نشستیں واپس لے لی ہیں. بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ان دونوں کامیاب امیدواروں کو مبارکباد کا پیغام بھی دیا گیا. ان کی جانب سے جو ٹویٹ کیا گیا, ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تحریک انصاف کراچی اور ملتان
میدان سے الوداع۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ حکیم بلوچ اور موسیٰ گیلانی کو کامیابی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حکیم بلوچ اور موسیٰ گیلانی نے 2018 میں چرائی گئی نشستیں واپس لے لی ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی واشنگٹن میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے ملاقاتیں۔ عالمی مالیاتی اداروں کا سیلاب کی تباہ کاریوں پر پاکستان کی ہر ممکن مدد کا وعدہ۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے سیلاب کی تباہ کاریوں کا تخمینہ 32.4 ملین ڈالرز لگایا گیا ہے۔ موجودہ حکومت سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے 199 ارب روپے خرچ کر چکی۔ پچھلی حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے IMF کو خدشات تھے، ڈالر کی قدر جلد ہی 200 روپے سے نیچے آ جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اور اثاثے مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ متنازع ٹویٹ کے معاملے پر اسلام آباد کی عدالت نے اعظم سواتی کا مزید 1 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ PTI سینیٹر نے کسٹوڈیل ٹارچر کا الزام لگاتے ہوئے کہا، تشدد کرنے والوں کو کٹہرے میں لائیں گے۔ سینیٹر اعظم سواتی کو 1 روزہ ریمانڈ مکمل ہونے پر ڈیوٹی مجسٹریٹ شعیب اختر کی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزم نے اپنے موبائل سے اداروں کا نام لے کر ٹویٹ کیا، ان سے موبائل فون برآمد کرنا ضروری ہے، مزید ریمانڈ دیا جائے۔ بابر اعوان نے کہا کہ ان کے موکل پر تشدد کیا گیا۔ عدالت نے مزید 1 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ اعظم سواتی کا کہنا تھا کہ حقیقی آزادی کے لیے جو بھی کرنا پڑا وہ کریں گے۔ لاہور کے الحمرا ہال میں پنجاب گروپ کی انڈس کانکلیو کا انعقاد ہوا۔ سعد رسول نے کہا ہے کہ پاکستان کو ہر 2 سال بعد آئین میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی ہے۔ عبدالمعید جعفری نے بھی آئین میں ترامیم کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آئین پسندی اور قانون کی حکمرانی کے حوالے سے پنجاب گروپ کی انڈس کانکلیو تقریب میں شرکا کی بڑی تعداد میں شرکت۔ ماہر قانون سعد رسول اور عبدالمعید جعفری نے اظہار خیال کیا۔ سعد رسول کا کہنا تھا کہ آئین پاکستان میں بہت سی اچھائیاں ہیں، تاہم اس میں کچھ مسائل بھی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ آئین میں اب تک 25 بار ترامیم کی جا چکی ہیں۔ ہمارے جیسے ہی چند لوگ، کچھ ہم سے بہتر کچھ ہم سے زیادہ خراب، اکٹھے مل کے بیٹھے اور انہوں نے آئین پاکستان 1973 میں لکھا۔ اس کے بعد پچھلے 50 سال میں 49 ایئرز میں ہم نے اس کی 25 ترامیم کر چکے ہیں۔ ہم آئین کی 25 ترامیم ہو چکی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ہر 2 سال بعد پاکستان کی ریاست کو، پاکستان کی سیاست کو، پاکستان کی عوام کو یہ خیال آتا ہے کہ آئین درست نہیں چل رہا، اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ چینج کرنا چاہیے۔ اور اگر ہر 2 سال بعد 50 سال میں 25 ترامیم آ چکی ہیں تو اس سے ہمیں اس بات کا بھی یقین ہونا چاہیے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں بھی ہم فرام ٹائم ٹو ٹائم ترمیم کریں گے۔ اس وجہ سے نہیں کہ ہماری صرف سیاسی پروکلیوٹیز، جو ہماری پولیٹیکل پارٹیزن پروکلیوٹیز ہیں، صرف ان کو آئین کے اندر سٹرکچرل مسائل ہیں، بلکہ عوام کا بھی اس کے اندر ایک سٹیک ہولڈنگ ہے۔ عبدالمعید جعفری کا کہنا تھا کہ آئین میں ترمیم ہونی چاہیے۔ سیاستدان عوام کے منتخب نمائندے ہیں، اگر پارلیمان میں عوامی نمائندگی نہیں ہوتی تو یہ آئین کی خرابی نہیں۔ آپ لوگ سب کو ریپرزینٹ ڈیبیٹ پارلیمان میں اس لیے آپ کو اپنے عام ڈے بائی ڈے کاموں کے ریفلیکٹیو نہیں لگتی، کیونکہ آپ کے ڈے بائی ڈے کام پارلیمان کے کرنے کے نہیں ہیں، آپ کے مقامی حکومت کے کرنے کے ہیں۔ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے بعد پروونشل فائنانس کمیشن کا بھی فرض ہے، آئینی ہی ہے، وہ ہم کرتے نہیں ہیں، وہ ایک آئینی فیلنگ ہے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ اگر لوکل ریپرزنٹیشن ہو جہاں پہ جس کے نیچے کی بھی ایک سطح پر بنتی ہے پڑھے لکھے معاشروں میں۔ پنجاب گروپ کی انڈس کانکلیو میں سوال و جواب کا سیشن بھی ہوا، جس میں شرکا نے بھرپور دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ خیبر پختونخوا میں ڈینگی وائرس کے وار جاری ہیں۔ 24 گھنٹے میں مزید 380 کیسز سامنے آئے ہیں۔ مجموعی تعداد 13,000 سے بڑھ گئی ہے۔ محکمہ صحت کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران صوبے میں ڈینگی کے مزید 380 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کے بعد صوبے میں مجموعی کیسز کی تعداد 13,983 ہو گئی ہے۔ ادھر پشاور میں ڈینگی کے مجموعی کیسز کی تعداد 5,759، مردان میں 3,013، خیبر میں 910 اور نوشہرہ میں 783 تک پہنچ چکی ہے۔ ڈینگی سے صوبے میں اب تک 14 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ بالائی علاقوں میں سرد رہا۔ درجہ حرارت میں مسلسل کمی ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بیشتر علاقوں میں موسم خشک، جبکہ جنوبی علاقوں میں گرم رہے گا۔ پیر کی شام کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران
سب سے کم درجہ حرارت 0 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسکرڈو میں درجہ حرارت 1، قلات میں 2 اور کالا میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔